जिस इंटेंशन से मैं आया था यहाँ पे, वो इंटेंशन अंदाज में लगा कि यहाँ पे तो न टाउन ही नहीं लग रहा, ये तो एक मैसी हर लिहाज में, आपका ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, आपके शॉपकीपिंग के लिहाज से, आपके वेंडर्स के लिहाज से, आपके दूसरी चीज़ों के लिहाज से। तो ऐसे में लग रहा है कि हमें बहुत सारे चैलेंज हैं, ये चैलेंज हमने मिलजुल के करना है। अगर ट्रेडर्स ये सोचे कि हमारा काम हो जाए, वेंडर्स का ना होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का ना होना चाहिए, दूसरी सफाई ना होना चाहिए, तो फिर बात नहीं बन सकती। हमने हर किसी जो भी स्टेक होल्डर्स है, हर स्टेक होल्डर का जो भी उनका जेन्युइन कंसर्न है उसको आगे लेके हमें आगे जाना है। इसमें मेरी जो आपने 3-4 पॉइंट्स मेरे सामने रखे, इसमें सपोज आपने पहले रखा कि हमारा जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है एंड इसमें आज के टाइम पे इन प्लेस है, एंड मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी हैं, मुझे अभी थोड़े दिन ही हो गए, इसमें भी मैं कॉल लेना चाहूँगा शॉर्टली, वेरी शॉर्टली। बट इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है कंसर्न आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, पहले मैंने उनको ऑन बोर्ड लेना, उनसे पहले बात करनी है तो क्या क्या किया जा सकता है सो दैट किसी का स्टेक होल्डर हमारी एक्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक यूनियन डिसीजन होना चाहिए। इसमें मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो ये मेरी प्रायोरिटी पे है। एंड कम ही टाइम के बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई हम डिसीजन ले लेंगे जो वाकई एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी ठीक होगा एंड पब्लिक एज वेल एज ट्रेडर्स के लिहाज से भी ठीक होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडर्स जो भी है ये एक ही गाड़ी के पहिए हैं, जो मैंने समझा है। इसमें हमने दोनों को इकट्ठे करके एंड जो हमें चैलेंजेस है, इस चैलेंज को हमने कैरी फॉरवर्ड करना। हमारी राय अलग बनेगी, हमारे सेशन अलग अलग रहेंगे एंड एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि हमारा टाउन जो आज की पोजीशन से पीछे ही जाएगा तो आगे जाने की कोई उम्मीद ही नहीं। बट जब भी मैंने यहाँ आया है, मुझे लग रहा मैं 2 किलोमीटर ही आया टाउन में, शायद लास्ट में आपको बता दिया, तो मुझे लग रहा बहुत सारे चैलेंज टाउन के लिहाज से। आज ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोरस एडीसी सोपोरस सोपोर कन मसाइल खास यथ मज डिवाइडर मसलो सान खतर सोपोर अवाम खतर दर्द सर बनियामुत तथ ऑलरेडी टाइम 2:30 बजे, चूँकि ट्रेडर्स फेडरेशन तमाम ओहदेदार गए आज 2:30 बजे एडीसी सबस नश। अल्हम्दुलिल्लाह तस गई लगभग 2 घंटन मीटिंग, तमाम मसाइलन पे स्पेशली डिवाइडर सोपोर तथ पे गई तफसील सान कत। तो मोहतरम ये वनकस सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी पन ये मोहतरम शफी सबस वन कि यह कर अमे हवाले ब्रीफ सोपोर किस अवामस सोपोर किन ताजरन कि फेडरेशन क्या मसाइल कम मसाइल चीड़ आसे, ताकि तुम तो रोजन बाखबर सूरत हाल क्या गो तय। आज समखे ट्रेडर्स फेडरेशन हाजी मोहम्मद अशरफ जरगर सबनिस क़यादतस मज यथ मज जन एग्जीक्यूटिव बॉडी तस सोपोर कन मसलन मुताबिक मसलन मज यम जन एडीसी सबस समखे तथ मज एग्जीक्यूटिव बॉडी हंद मेंबर तस और तमन सतन तुल तुम तफसीली बिलखसूस तुल डिवाइडरन हूँ मसल यम जन घरों पे वनकस पकान गाड़ी यम जन शार्ट कट कर गाड़ी वनकस नान प्रानियों बस्तियों मज, और दुकानदारन यम तम सतन नुकसान वोत सह तानत कोर तमन सतन डिस्कस वारियास कालस, और तमो वन कह पन्ने दलील अस वन कह दलील और तमो समझ सन कत, और तम खतर वोन तमो कि करो अत मज जबरदस्त कोशिश, और तमो वोन ये कि तुम रोजो अस टचस मज अमे खतर। अमन सतन कोर सारी मसल दुकानदारन सड़कन ब्रोह कन दुकान बंद कर रेडो सतन तो बाकी चीज़ों सह तमन सतन डिस्कस, तमन सतन तुल मसल आबुक मसल तुल तमन सतन इस जन सरकन आबच प्रॉब्लम कस्बस मज, बिजली हज प्रॉब्लम सह कोर तमन सतन डिस्कस, कम्युनिटी हॉल यम सोपोरस मज बनमत यम जन वनकस वैरानी हंदिस हालतस मज सह कोर तमन सतन डिस्कस कि तम हसा गन आबाद इन कर और सह ग हैंड ओवर इन कर कम्युनिटी हॉल किस सूरतस मज तमन लूकन यमन जायन बनाना आमुत यह चीज़स बुनियादस पे बनाना आमुत तत कि यह गरीब तबकह तमन सहन कहें, तमन तत बेहन जाय कह वक्त तमन खर शर तम खतर आमुत बनाना। लिहाजा पतम 2-3 वरी गई इथे कन वैरानी हालतस मज आमुत कम्युनिटी हॉल हसा गन आबाद कर। छानखन पुल इस जन यह प्रून कदल इस जन दरियावस मज वनकस वसित गोमुत तथ लकर सह वोन कि यह लापरवाही
یہ ہسا گژھِ کٲنٛسہِ گژھُن حوالہٕ چاہے اتھ ٹھیکہٕ در نی یا کانٛہہ نی اور یہ ہسا گژھِ وَنُن تتھ پٮ۪ٹھ تہِ دی تِمو یقیٖن دہنی بالکل حظ تتھ پٮ۪ٹھ حظ کرو. بیاکھ چیٖز تُل اَسہِ تِمن سُہ گوٚو یُس زن ییٚتہِ اکثر وٕنکیٚنس ہسپتال بٔرۍ چھِ یِم زن ہوٗنۍ چھِ وٕنکیٚنس اکثر یِم زن تعداد بڑان چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تِمن ہُنٛد اور یہِ تہِ ووٚن تِمن اَسہِ کہِ ییٚتہِ ہسا چھِ یِوان اننہٕ اور گاڑٮ۪ن منٛز ہوٗنۍ یِم ہسا قصبس منٛز چھِ یِوان تراونہٕ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ کٲفی لُکھ زخمی گٔمٕتۍ اور واریاہ چھِ وٕنکیٚنس ہسپتالن منٛز ایڈمِٹ تہِ سُہ تہِ کوٚر تِمو بڑٕ غورٕ سان دوٚپُکھ آ یہِ ہسا چھِ اہم یہِ کتھ تہِ بیٚیہِ ووٚن یِمن ڈمپنگ چھِ میونسپلٹی ہٕنٛدِ طرفہٕ آمٕتۍ تراونہٕ سڑکن پٮ۪ٹھ معروٗف بازرن منٛز سُہ گوٚو میٖر ٹریڈٲرٕس چھُ دُکان تس برونٛہہ کنہِ چھُ آمُت تراونہٕ سُہ چھُ سورُے مارکیٹ تتھ ڈاکٹر عبدالرشیٖد پاٹی گورو ییٚتہِ پیشنٹ نیبرٕ کنہِ چھِ آسان برونٛہہ کنہِ چھِ تتھ آسان ژھۄٹھ سُہ چھُ تِمن آمُت وننہٕ کہِ سُہ تہِ حظ گوٚژھ تتہِ سُہ نہ حظ گژھِ نہٕ تتہِ آسُن کِہیٖنۍ سُہ حظ چھُ سانہِ خٲطرٕ زبردست چیلینج اکھ. بیاکھ چیٖز گوٚو یُس ہسا آب چھُ اتھ ہسا گژھُن ٹیسٹ تِتھے کٔنۍ کرنہٕ یِتھ کٔنۍ تُہۍ گژھان چھُو فیکٹرین منٛز اگر تتہِ کانٛہہ مال چھُ تیٖل چھُ نیران یا اوٹ چھُ نیران یا باقٕے تتھ چھُو تُہۍ ٹیسٹ کران ٹیسٹ کٔرِتھ چھُ پتہٕ تمِچ برٲے یِوان کرنہٕ یِتھے کٔنۍ گژھِ گژھُن آبس تہِ اکھ ٹیسٹ اکھ یتھ یہِ ہسا یہِ وٕچھنہٕ یہِ چھا قٲبِل تراوُن لایق کِنہٕ تمہِ پتہٕ گژھِ یہِ آب واتُن نلکن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ تاکہِ لوٗکھ یُس زن وٕچھان چھِ کُنہِ ساتہٕ اچانک تِمن چھُ آسان گُرُٹ آب موٚکُر آب تِم بچن تمہِ نِش لہذا یِم سٲری مسلہٕ تُل اَسہِ یِمن سارنٕے مسلہٕ اَسہِ چھُ پوٗرٕ یقیٖن تِمو دیُت پوٗرٕ یقیٖن دہنی تِمو منٛز چھِ کینٛہہ ٹایم نِش نمہِ وقتہٕ اَسہِ ترٛوو أسۍ وٕچھو یِم کتٮ۪تھ واتن کیٛاہ واتن تمہِ پتہٕ یِمن دُکاندارو اَسہِ ایپلِکیشنہٕ ترٛایمژٕ چھِ قصبہٕ دُکاندارو کہِ امہِ خٲطرٕ حظ گوٚژھ کانٛہہ پروٹیسٹ گژھُن یا کانٛہہ چیٖز گژھُن توٚتانٮ۪تھ کرو نہٕ أسۍ سُہ چیٖز کِہیٖنۍ أسۍ کرو یِمن حُکامن تانٮ۪تھ واتناوو یہِ چیٖز أسۍ کہِ تاکہِ یُس زن وٕنکیٚنس قصبس منٛز یہِ پریشٲنی چھِ یہِ گژھِ دوٗر. أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر اے ڈی سی سوپور صٲبٕنۍ یِمو اَسہِ سۭتۍ اکھ گٲنٹہٕ تقریٖبن دیُت علاوٕ او یِمو سٲنۍ کتھ بڑٕ غورٕ سان بوٗز أسۍ گٔے زبردست مُتٲثر تِمن ہٕنٛدیو یِم زن تِمن تٔمِس اَسہِ سۭتۍ یقیٖن دہانی دِژ بہٕ اوسُس یژھان قصبس منٛز یُس کینٛہہ خرٲبی چھِ کانٛہہ پرابلِم چھِ مےٚ ہسا چھِ دلچسپی کہِ تِم گژھن دوٗر گژھٕنۍ یِم مسٲیل چھِ تِم گژھن حل گژھٕنۍ اور أسۍ چھِ یِمو دُکاندار اَسہِ پریشر پٔتۍ کِنۍ کٔرِتھ چھِ کہِ یِم ہسا چھِ تِمن دُکاندارن چھِ أسۍ ونان تِم مہٕ کرن زیادٕ اضطراب کِہیٖنۍ أسۍ پرٛارو 8 دۄہن 10 دۄہن 10 دۄہ تھوٚو اَسہِ ٹایم امہِ خٲطرٕ أسۍ پرٛارو تمہِ خٲطرٕ پتہٕ یی بُلاونہٕ باضٲبطہٕ ایگزِکیوٗٹِو باڈی ییٚتہِ تِم تہِ انوکھ أسۍ تتھ منٛز نعت دِتھ تمہِ پتہٕ یہِ ٹریڈٲرٕز فیڈریشن مُتفِق طور فٲصلہٕ نِیہِ ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹریڈرز جو بھی ہے یہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں جو میں نے سمجھا ہے. اس میں ہم نے دونوں کو اکٹھے کر کے اینڈ جو ہمیں چیلنجز ہے اس چیلنج کو ہم نے کیری فارورڈ کرنا. ہماری رائے الگ بنے گی ہمارے سیشن الگ الگ رہیں گے اینڈ ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ٹاؤن جو آج کی پوزیشن سے پیچھے ہی جائے گا تو آگے جانے کی کوئی امید ہی نہیں. بٹ جب بھی میں نے یہاں آیا ہے مجھے لگ رہا میں 2 کلومیٹر ہی آیا ٹاؤن میں شاید لاسٹ میں آپ کو بتا دیا تو مجھے لگ رہا بہت سارے چیلنج ٹاؤن کے لحاظ سے. جس انٹینشن سے میں آیا تھا یہاں پہ وہ انٹینشن انداز میں لگا کہ یہاں پہ تو نہ ٹاؤن ہی نہیں لگ رہا یہ تو ایک میسی ہر لحاظ میں آپ کا ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے آپ کے شاپ کیپنگ کے لحاظ سے آپ کے وینڈرز کے لحاظ سے آپ کے دوسری چیزوں کے لحاظ سے. تو ایسے میں لگ رہا ہے کہ ہمیں بہت سارے چیلنج ہیں چیلنج ہم نے مل جل کے کرنا ہے. اگر ٹریڈرز یہ سوچے کہ ہمارا کام ہو جائے وینڈرز کا نہ ہونا چاہے ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا چاہے دوسری صفائی نہ ہونا چاہیے تو پھر بات نہیں بن سکتی. ہم نے ہر کسی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہے ہر اسٹیک ہولڈر کا جو بھی ان کا جینیون کنسرن ہے اس کو آگے لے کے ہمیں آگے جانا ہے. اس میں میری جو آپ نے 3-4 پوائنٹس میرے سامنے رکھے اس میں سپوز آپ نے پہلے رکھا کہ ہمارا جو ڈیوائڈر ہے یہ ڈیوائڈر چونکہ آلریڈی بنا ہوا ہے اینڈ اس میں آج کے ٹائم پہ ان پلیس ہے اینڈ میں نے اس میں بہت ساری چیزیں مجھے دیکھنی ہیں. مجھے ابھی تھوڑے دن ہی ہو گئے اس میں بھی میں ایک کال لینا چاہوں گا شارٹلی ویری شارٹلی. بٹ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہے کنسرن آپ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے پہلے میں نے ان کو آن بورڈ لینا ان سے پہلے بات کرنی ہے تو کیا 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 جا سکتا ہے سو دیٹ کسی کا اسٹیک ہولڈر ہماری ایکشن سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے ایک یونینس ڈیسیژن ہونا چاہیے. اس میں مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیجیے گا یہ میری پریورٹی پہ ہے اینڈ کم ہی ٹائم کے بعد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہم ڈیسیژن لے لیں گے جو واقعی ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوگا اینڈ پبلک ایز ویل ایز ٹریڈرس کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوگا. دین اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کہا کہ ہمارے وینڈرز خاص کر اقبال بارکر میں آ کر بیٹھے ہیں.
اس میں بھی ہم نے آلریڈی ایک پریلیمنری میٹنگ لی ہے ایک کی ہمیں نے میونسپلٹی کے ساتھ، ہمارا تیجر صاحبان تھے اس میں، ایون پولیس کا بھی مجھے لگ رہا ہمارے ایک دوست تھے شاید ایس ایچ او صاحبان تھے اس میں. اینڈ اس میں ہم کچھ ٹائم اس میں دیجیے گا، کیونکہ کچھ وینڈر دو قسم کے ہیں، ایک وینڈر جو رجسٹرڈ ہے، ایک تو جو ایسے آوارہ کہیں پہ جہاں من کرے وہاں بیٹھے. تو وہ ان کو میں نے بولا کہ مجھے پورا ایک لسٹ دیجیے گا کہ کہاں کہاں ہمیں لگا کہ ہم کہاں کو کیسے وینڈر کو کہاں پہ کوئی اچھے ریسپیکٹیبل کوئی جگہ دیں تاکہ اس کی روزی کہیں پہ افیکٹ نہ ہو. اینڈ سیکنڈلی جہاں ہمیں آوارہ ایسا کہیں پہ تو ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں ٹاؤن سے باہر نکالنا ہی نکالنا ہے. اس میں بھی اتنا آسان جو آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے ٹائم میں اس ایشو کو ہم ایڈریس ضرور کر دیں گے. اینڈ مجھے لگ رہا ہے اس ایشو میں انشاءاللہ آپ کو بھی ہم پارٹی بنا دیں گے تاکہ آپ کے بھی جو جینیون سیشن ہوں گے ان کو بھی ہم آگے لے کر ایک اچھا ڈیسیژن ہماری طرف سے ہو جائے گا. تھرڈ، آپ نے کہا کہ آپ کی پانی کی قلت ہے، خاص کر شالیمار کالونی اینڈ شالیمار کالونی کی بات کی. تو مجھے لگ رہا ہے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ میں ابھی بات کروں ایزن صاحب سے. تو جو مجھے لگے کہ اس میں کیوں پانی نہیں آ رہا ہے اینڈ کیوں ہم نے اس کے کسی سپلائی سورس پوائنٹ سے کنیکٹ کیوں نہیں کیا گیا ہے، تو میں انشاءاللہ آج ہی ابھی 10-15 منٹ میں سے ایگزن صاحب سے بات کر کے تو اس کو انشاءاللہ ریسٹور کرا دیں گے اگر کہیں سورس پوائنٹ اویلیبل ہو. سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ ابھی آپ کے جے میں بہت ساری اسکیمز انڈر پروسیس ہے، اینڈ ایسے میں جے میں کچھ اسکیمز ابھی انڈر ایگزیکیوشن ہے. پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی انڈر ایگزیکیوشن ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا. تو یہ ساری انفارمیشن لے کے میں آپ سے شیئر کر دوں گا کہ کیا پاسبلٹی ہے اینڈ کتنا ٹائم اس میں لگنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ واٹر ٹیسٹنگ کی لیب ہے ہمارے پاس، ایسا بھی نہیں ہے. تو ڈسٹرکٹ میں واٹر ٹیسٹنگ لیب ہے. اگر آپ کو کبھی بھی لگے گا کوئی واٹر ہمیں جو ہے تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ایگزن پی ایچ ای کے آفس کو اپروچ کر دیجیے گا. اینڈ آپ کی جو بھی مطلب واٹر کی کمپوزیشن میں آئے گی، ویدر دا واٹر از ڈرنکیبل، ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے، تو یہ آپ کو یہاں فیسلٹی ہے. اس فیسلٹی کا آپ کہیں اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اینڈ کہیں دقت آئے گی تو میرے نوٹس میں لے آئیے گا. آپ نے بولا پاور کے بارے میں. پاور ہمارے ایگزن صاحب کافی اچھے ہیں، میں ان کو لگ بھگ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ مطلب ایک یا دوسرے دن کہ ہمارے جو ڈی ٹیز ہے، جو ہمارے ٹرانسفارمرس ہیں، کیا ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہ صحیح چل رہے ہیں. کہیں ایسا مت ہے کہ آؤٹ آف آرڈر ہے، وہاں سے اٹھایا گیا تو 10 دن کے بعد پھر واپس ریسٹور کو دیا جائے، تو 10 دن میں وہ کیا کرتے ہوں گے. مجھے لگتا ہے ہر آلٹرنیٹ ڈے مجھے ایک انفارمیشن آ رہی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈی ٹیز ہیں سارے کے سارے فنکشنل ہیں. کل مجھے ایک نوٹس میں آیا، ایک ایسوسیشن آئی تھی میرے پاس اینڈ ایک ڈیلیگیشن آئی تھی میرے پاس. انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے محلے میں کوئی ٹرانسفارمر ہے، اس کو 3-4 دن ہو گئے، تو انسٹنٹلی ہم نے ان کو دوسرا ٹرانسفارمر دے دیا، اینڈ جس کی وجہ سے ان کو بجلی آ گئی. جو خراب تھا اس کو اٹھایا گیا تو وہ ورکشاپ کو لیا گیا. جو شیڈول کے حساب سے پاور آنا چاہیے، بجلی آنی چاہیے. تو سٹل میں اپنے ایگزن صاحب سے بات کروں گا کہ آپ نے جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں دقت ہے تو وہ میں کر دوں گا. اینڈ آپ سے گزارش یہ رہے گی، اگر ہم جنرل کہیں گے کہ بجلی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں اتنا معنی نہیں ہے. اگر آپ کوئی اسپیسیفک کہیں گے کہ اس کالونی میں نہیں ہے، اس محلے میں نہیں ہے، تو شاید بات بن سکتی ہے. تو آپ میرے واٹس ایپ پہ یا ایسے ہی میرے آفس میں کسی کے تھرو بھیج سکتے ہیں، تو میں دیکھ لوں گا، تو اکارڈنگ میں ٹیک اپ کروں گا اپنے ایگزن صاحب سے. تو ایشور کرا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کو بجلی جیسے شیڈول ہے ویسے ملنا چاہیے. پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے بھی گزارش یہ رہے گی، آپ بھی بجلی بڑا جوڈیشس سے یوز کریں، اننیسیسری آن نہ رکھیں، اننیسیسری وہ گیزر ہیٹر وغیرہ آن نہ رکھیں، جس سے وہ تو انجوائے کر ہی رہا ہے لیکن اس کے بعد جو اور باقی آپ کے کنزیومرس ہیں ان کو افیکٹ ہو رہا ہے، ان کو بھی پراپرلی بجلی نہیں ملتی ہے. اسی طرح آپ نے بات کی کمیونٹی ہال کی. کمیونٹی ہال کی میرے نوٹس میں ایک کمیونٹی ہال آلریڈی آیا ہے، اینڈ اس کی جو ہائر سیکنڈری کے پاس ہی ہے. وہاں پہ 3 اسٹرکچرز ایسے ہیں، ایک تو انڈور اسٹیڈیم ہے، ایک پیویلین ہے، ایک تو کمیونٹی ہال ہے. اس میں نے ہر اسٹیک ہولڈر سے بات کی، چاہے یوتھ سروس ہو، چاہے پرنسپل ہائر سیکنڈری ہو، چاہے میونسپلٹی ہو، چاہے اسپورٹس کاؤنسل ہو. اس میں نے ڈیسیژن لیا آلموسٹ. ان کو میں نے بولا تھا کہ مجھے لیٹر اس میں آلریڈی بھی ایون تھا کہ کیا پوزیشن ہے، کہ اگر ہینڈ اوور کریں گے اس میں لکھیں ایز ویرائٹیز، جس بیس میں جس شکل میں ہے اسی شکل میں ہینڈ اوور کر دیں گے ٹل دا گورنمنٹ ول ریلیز دا فنڈ. جب گورنمنٹ ریلیز کریں گے فنڈ، جو باقی کام اس کے بعد کریں گے. فی الحال اس ایسٹ کو جس حالات میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو یا اوور آل جو بھی جہاں ہم یوز کو کر سکتے ہیں اس کو کیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے شاید
चंद खान ब्रिज, शान खान ब्रिज के बाद में, इसमें मैंने ऑलरेडी टेकअप किया है, मैंने मैडम से भी डिस्कस किया है एंड इसमें इसको ऑक्शन करना है एंड ऑक्शन में कुछ हमने ऑलरेडी टेकअप किया है एंड मैंने आज से 2 दिन पहले फिर भी वहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिन से बात की। मुझे लगता है इसी हफ्ते में वहाँ पे एक अप्रूवल आ जाएगी, एक कम्युनिकेशन आ जाएगी एंड आने वाले मुझे लगता है मिड ऑफ जून के पहले ही इंशाल्लाह, अगर हो सका तो इसी मई के एंड तक ही इसकी ऑक्शन होके, ताकि जो वहाँ पे लकड़ी निकलेगी उसको प्रॉपर्ली ऑक्शन हो जाएगी, जो उसमें वैल्यू आ जाएगा तो वो गवर्नमेंट में क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, इसके बाद आपने डॉग्स की बात की कि बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे हैं, कुछ वाइल्ड भी है जिससे आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं म्यूनसिपलिटी से बात करके जो उसमें हो सके, मैंने वैसे एक इनफॉर्मली उनसे डिस्कस भी किया कि क्या किया जा सकता है। मैंने उसको बोला था वैसे हम 1-2 एरिया ले लेंगे, ज़मीन और से ले लेंगे अगर आपके पास फंड्स है, कि इसमें हम कुछ वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द जो हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट है, कि कैसे हम इसकी प्रोडक्शन रुका सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई एक्शन उसमें भी ज़रूर होगी। उसके बाद आपने डंपिंग की बात की। डंपिंग में 2 चीज़ें हैं, ये मैंने म्यूनसिपलिटी से ऑलरेडी बता दिया कि हमें डंपिंग साइट वहाँ पे लीजिएगा जहाँ पब्लिक एंड आपके ट्रेडर से दूर हो। बट एट द सेम टाइम हमें डंपिंग उतनी जगह नहीं मिल रही है, अगर जगह तो बाहर मिल रही है या तो वाटर बॉडी के नज़दीक है, क्योंकि वाटर बॉडी के नज़दीक भी ठीक नहीं होगा एंड उसमें मैंने तहसीलदार साहब को भी बता दिया कि रेवेन्यू एज वेल एज द म्यूनसिपलिटी जॉइंट एक विजिट करें, कहाँ हमें ऐसा स्पॉट मिलेगा जहाँ पे पब्लिक को दिक्कत कम होगी बट एट द सेम टाइम इफेक्टिव यूज़ होगा स्पेस का एंड जो जहाँ पे एग्जिस्टिंग अगर कहीं दिक्कत है वो नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आपने आरटीसी बसों की बात की, तो देखते हैं कहाँ बेटर रहेगा, ताकि उन दुकानदार जिनके आगे रह रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छी जगह पे रहें एंड मैं इतना भी आपसे आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ अपने सब डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कि मैं इसके जो जनरल मैनेजर बड़े अच्छे हैं एसआरटीसी के जो आज के हैं परवेज साहब, उससे मैं पर्सनली बात करके इसकी कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की और भी गाड़ी लाने की, क्योंकि मैंने सुना क्योंकि और कुछ प्रोक्योरमेंट हो रही है तो हमें होने चाहिए बहुत सारे बसेस, ताकि जो भी यहाँ पे हमारे कम्यूटर्स है जिनको सिटी वगैरह जाना पड़ता है रोज़, तो उनको कोई ना कहीं हमने सर्विस या फैसिलिटेट करना है। आपने आरटीओ की बात की, तो पहले हमने टेकअप किया है गवर्नमेंट से एंड गवर्नमेंट ने हमें फुल फ्लेज आरटीओ दे दिया, एआरटीओ दे दिया है, वो उसने ज्वाइन भी किया है, आज के टाइम पे काम भी कर रहा है। तो इसमें लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ आपने बहुत सारे इश्यूज उठाए तो हम कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने खुद कहा कि हम फुटपाथ या दुकान से बाहर ले रहे हैं, खुद आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो मेरा मानना नहीं कि आप जो यहाँ पे बैठे आप ही कर रहे होंगे, बट आप में से कुछ लोग करते होंगे, नज़र में भी है, तो उनको मुझे आपसे गुजारिश है कि उनको कह दीजिएगा कि फुटपाथ खुला रखें, बिकॉज पहले आपका दुकान है, उसके बाद फुटपाथ है, उसके बाद वेंडर्स है, तो फिर चलने की रास्ता ही नहीं गाड़ियों के लिए। मैंने देखा सुबह गाड़ियाँ जहाँ चल रही हैं, गाड़ियों जहाँ पे चल रही हैं वहाँ पे तो आम लोग चल रहे हैं, मैंने खासकर बच्चियाँ देखी, लेडीज चल रही हैं, बिकॉज उनके पीछे वेंडर्स बैठे हैं, उसके पीछे जो फुटपाथ है वो तो दुकानदारों ने खाया है, तो उसके बाद दुकान है, तो जहाँ पे गाड़ियाँ चली वहाँ पे पब्लिक चल रही, तो अल्टीमेटली गाड़ियाँ चलती ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई इमरजेंसी गाड़ी हो, फायर इमरजेंसी की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, कोई हेल्थ कंसर्न हो, कोई और कुछ एग्जिजेंसी हो, बट जब चलने के लिए रास्ता नहीं तो चलेगा कैसे? तो ये हमें जॉइंटली एक इसमें हर किसी को रेस्पॉन्सिबल बनना है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, आपके पास दूसरे लोगों से गुजारिश है कि सभी आगे आ जाए, तभी हम अपने टाउन को कुछ अच्छा शक्ल दे सकते हैं। तो इसमें मैंने एक और चीज़ भी बात की, इससे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एमसी से भी, कि कोई स्पेस हम देखें जहां वेंडर्स को हम परमानेंटली सेटल कर देंगे, तो उनको भी उस एक्सरसाइज में है, हमारे पास कितने रजिस्टर्ड है क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा टीडियस एक्सरसाइज है हमारे लिए, बड़ा डिफिकल्ट हमारे पास ये चैलेंज है, बट आपका सपोर्ट हो, सबों का सपोर्ट हो, तो कोई भी चैलेंज हो उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप फेथ रखिएगा, हम आने वाले टाइम को बेहतर से बेहतर सर्विस दे देंगे। एंड आपसे भी गुजारिश है कि आपके भी जो जेन्युइन इशू टाइम एंड अगेन आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि हम आज मिले तो हम 2 महीने के बाद मिलेंगे, आना चाहिए, बिकॉज आप ही हमें सोर्स हैं, आप ही हमें बता सकते हैं कहाँ पे हमारी सर्विस है या हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट की सर्विस में देनी चाहिए। इंशाल्लाह हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, हम आए यहाँ पे खुले दिल से कि लोगों की खदमत करें, बट लोगों की तभी खदमत करें जब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि अगर लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर देंगे।
ایک اور بڑا ایشو ہے جو آپ نے نہیں بتا دیا, وہ ایک ایشو ہے آپ کا یہاں پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان آرگنائزڈلی اینڈ جن کو کمرشل یہ بھی نہیں ہے, پرمیشن بھی نہیں ہے. تو ایسے میں یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. یہاں ان کو بند کر دیں تو ان کا روزگار لگ رہا ہے, تو وہ روزگار کا ان کا افیکٹ ہو رہا ہے. ان کو چلنے دیں گے تو آپ کی کہیں اسپیس ہی نہیں ملتی, آپ کو میسی سچویشن بنتی ہے. تو کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ہم نے اس میں بھی لینا ہے. تو اس پہ بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ 4-5 چیلنج بڑے ہیں, سبوں کا سپورٹ ہو سکے گا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اشر کرا رہے ہیں کہ آنے والا ٹائم انشاءاللہ بہتر. ہم نے ARTO صاحب سے میں نے بات کی اس میں, اینڈ اس کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ جتنا بہتر ٹرانسپورٹ سروس ہمیں دے سکتے ہیں اتنا اچھا ہے, کیونکہ اس چیلنج میں شاید وہ بھی اکیلا نہیں لے سکتا. تو ہم میں نے ساری کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کہو تو وی آر ایٹ دا بیک آف دا آور ARTO, کہ جہاں ہمیں غلط گاڑیاں چل رہی تو وہاں پہ ان کو ہم نے درست کر کے یا تو ان کو ایسا ٹائم دینا تاکہ ان کے ریگولرائزیشن یا پرمٹ ایشو کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. اینڈ سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ جہاں آپ کو ایسے ایشوز بنتے ہیں تو آپ بھی ہمارے نوٹس میں لے آئیے گا. بٹ آج کے ٹائم میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ ہے کہ آپ کا جو آپریٹنگ سپیس ہے گاڑیوں چلنے کی وہ بہت ہی کم ہے. مطلب میری گاڑی جب تک ہارن نہیں کرے گی تو میں چل ہی نہیں سکتا. تو اس سے یہی ہمیں سائن یہ ملتی ہے کہ میں بھی نہیں چل پاؤں گا اگر میں گاڑی کی ہارن نہیں رکھوں گا. اگر اس سملرلی آپ کی ایمبولینس ہو یا فائر ایمرجنسی سروس ہو وہ بھی نہیں چل پائے گا. تو ہمیں بیسیکلی جو اپنا مین روڈ سے ان کو پہلے کلیئر کرنا ہے, تبھی آپ کی گاڑی چل پائے گی. اگر آپ کی گاڑی کی کیپیسٹی 100 گاڑیاں دن میں چلنے ہیں, آپ کے پاس 200 گاڑیاں آج کے ٹائم میں, جو گاڑیاں باہر جو وہ بھی ایڈ کریں گے آپ کو 300 گاڑیاں چلیں گے فار ایگزامپل. تو آپ کے پاس چلنے کی اسپیس ہی نہیں ہے. یا تو ہمارے اپنے دکاندار بھائی نے کھائی ہے, یا تو ہمارے وینڈرز نے کھائی ہے, یا تو ہمارے ٹرانسپورٹرس ہے جو اپنے آپ کو کہیں کہ ہمارا آرگنائزڈ ہے, وہ بھی اپنے بس اڈے سے چل کے مین روڈ پہ بیٹھتے ہیں. کل بھی ہم نے 2 گاڑیوں کو پکڑا. آپ کے اور سارے ایک اور لائٹ دوسری گاڑیاں ہیں وہ جہاں کو چھوٹی اسپیس ملتی وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اتنا ایرنی یہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب اگر وینڈر بیٹھتا تو وینڈر نے اپنا آٹو اس کے اپنے وینڈر کے اس کے پیچھے کارٹ کے پیچھے رکھا. دیٹ مینس کارٹ کے 4-5 فٹ پیچھے گاڑی وہ بھی 7-8 فٹ, اینڈ اس کے بعد جو فٹ پاتھ وہ بھی گیا, تو لوگوں کو چلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. یہ کافی بڑے چیلنج, آسان نہیں ہے ہمارے لیے, بٹ انشاءاللہ امید ہے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر آپ کو ایڈمنسٹریشن دیں گے. دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا گیپ رہتی ہے وہاں پر جہاں پبلک اور ایڈمنسٹریشن پبلک اور پولیس میں کوئی گیپ ہے. آج وہ گیپ ہی نہیں ہے. آپ کے ماشاءاللہ SSP صاحب از اے ونڈرفل افسر. ہمارے جو باقی دوسرے افسر ہیں, چاہے آپ کو میونسپلٹی کے ہمارا چیف ایگزیکٹو افسر, چاہے ہمارا ARTO سر, چاہے تحصیلدار, چاہے دوسرے افسر جو بھی ہیں, سارے افسر اچھے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اینڈ ہمارا ماننا بھی ہے کہ جب سارے افسر مل کے آپ کا سپورٹ لے کر کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اینڈ آنے والے ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں 10-12 دن ہی ہو گئے, مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ چینجز ہے. اگر آپ اتنا ایگزامن کریں گے آج سے کچھ ٹائم پہلے اور آج, تھوڑی 5-7-10% تھوڑی فرق ہوگی ضرور. جو بھی ریپرزنٹیشن ہے, چاہے ٹریڈرز کے لحاظ سے, ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے, یا دوسرے جو بھی کوئی اسٹیک ہولڈر ہے, ان سے یہ گزارش یہ رہے گی کہ آپ اپنے لیول پہ ایک ریسپانسبل بن کے رہیں, اینڈ آپ اپنے ٹاؤن کو نیٹ صاف شفاف رکھیں. اینڈ جو بھی ہمیں چیلنج جو ہم نے ڈسکس کر دیے ہیں, اس کو جوائنٹلی ہم آگے لے کر آنے والا ٹائم ہمارے لیے بہتر ہو. اینڈ ہر کوئی ڈپارٹمنٹ کا, ہر کوئی ایسوسیشن کا, ہر کسی ریپرزنٹیشن کا اپنا رول ہے. مجھے پوری امید ہے یہاں پہ کافی حساس ایریا ہے, کافی سمجھدار لوگ ہیں, کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں, اینڈ ان کا سپورٹ رہے گا. اینڈ آنے والا ٹائم انشاءاللہ بہتر سے بہتر فیسلٹیشن لوگوں کو دے, اینڈ جو آپ کو بیسک جہاں پہ کہیں دقت ہے ان کو دور کریں.